السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا 14واں سبق حرارت کی پیمائش اور اثرات میجرمنٹ اینڈ ایفیکٹ آف ہیٹ کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ حرارت ایک قسم کی توانائی ہے جو زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم درجہ حرارت والے جسم کی طرف بہتی ہے۔ کسی جسم کے درجہ حرارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی گرم یا سرد ہے۔ سرد شے کا درجہ حرارت گرم شے کے درجہ حرارت کے مقابلے کم ہوتا ہے، یعنی آئس کریم کا درجہ حرارت چائے کے درجہ حرارت سے کم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حرارت دینے پر اشیاء پھیلتی ہیں اور سرد کرنے پر سکڑتی ہیں۔ اسی طرح حرارت کی وجہ سے مائع کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ حرارت کی اکائی ایسائی نظام میں حرارت کی اکائی جول ہے، سی جی ایس نظام میں کیلوری ہے۔ 1 کیلوری حرارت 4.18 جول کے مساوی ہوتی ہے۔ 1 گرام پانی کا درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس سے بڑھانے کے لیے 1 کیلوری توانائی درکار ہوتی ہے۔ آئیے اب حرارت کے ذرائع دیکھتے ہیں۔ حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سورج۔ زمین کو ملنے والی سب سے زیادہ حرارت کا ذریعہ سورج ہے۔ سورج کے مرکزے میں ہونے والے نیوکلیائی ملاپ سے بہت بڑی مقدار میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نیوکلیائی ملاپ میں ہائیڈروجن کے مرکزوں کا ملاپ ہو کر ہیلیم کا مرکزہ تیار ہوتا ہے اور اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سے کچھ توانائی روشنی اور حرارت کی شکل میں زمین تک پہنچتی ہے۔ حرارت کا دوسرا ذریعہ ہے زمین۔ زمین کے مرکزے کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے سے زمین بھی حرارت کا ذریعہ ہے۔ اس حرارت کو زمینی حرارتی توانائی کہتے ہیں۔ حرارت کا تیسرا ذریعہ کیمیائی توانائی ہے۔ لکڑی، کوئلہ، پیٹرول وغیرہ ایندھن جلانے پر آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل ہونے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ حرارت کا چوتھا ذریعہ برقی توانائی۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے طریقوں سے برقی توانائی کا استعمال کر کے حرارت پیدا کی جاتی ہے، جیسے برقی استری، برقی چولہا وغیرہ، یعنی برق بھی حرارت کا ذریعہ ہے۔ حرارت کا پانچواں ذریعہ جوہری توانائی۔ یورینیم، تھوریم جیسے کچھ عناصر کے جوہروں کے مرکزے کو شک کرنے پر بہت ہی کم عرصے میں بہت بڑی مقدار میں توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جوہری توانائی کے پروجیکٹ میں یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ہوا۔ حرارت کا چھٹا ذریعہ ہوا ہے۔ ہمارے اطراف موجود ہوا میں بھی کافی حرارت پائی جاتی ہے۔ درجہ حرارت۔ کوئی شے کتنی گرم یا کتنی سرد ہے، ہم اس شے کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو محسوس ہونے والی گرمی یا سردی کا تعلق حس سے ہوتا ہے۔ یہ ہم عمل سے سمجھ سکتے ہیں۔ 3 ایک جیسے برتن لیجئے، انہیں الف، بے اور جیم نام دیجئے۔ الف میں گرم پانی اور بے میں سرد پانی لیجئے۔ جیم میں الف اور بے سے تھوڑا تھوڑا پانی لیجئے۔ اپنا دایاں ہاتھ برتن الف میں اور بایاں ہاتھ برتن بے میں ڈبا کر 2 سے 3 منٹ رکھیں۔ اب دونوں ہاتھ ایک ساتھ جیم میں ڈالیے، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ اگر دونوں ہاتھ ایک ہی درجہ حرارت کے پانی میں ڈبائے جائیں تب بھی دائیں ہاتھ کو پانی سرد محسوس ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ کو وہی پانی گرم محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر غور کیجئے۔ مندرجہ بالا عمل سے آپ جان گئے ہوں گے کہ صرف چھو کر کسی چیز یا شے کا درجہ حرارت ہم صحیح طور پر نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح زیادہ گرم یا سرد شے کو ہاتھ لگانے سے تکلیف کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے ہم کو ایک آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی پیمائش کا آلہ تپش پیما تھرمامیٹر ہے۔ ذرا یاد کیجئے، توانائی بالقوا اور توانائی بالحرکت سے کیا مراد ہے؟ حرارت اور درجہ حرارت، ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر۔ شے جوہروں سے مل کر بنتی ہے۔ شے کے جوہر ہمیشہ متحرک رہتے ہیں۔ اس کی کل توانائی بالحرکت ہی اس شے کے حرارت کی پیمائش ہوتی ہے۔
जबकि दर्जा हरारत जौहरों की तवानाई बिलहरकत के औसत पर मुनहसर होता है। दो अशिया के जौहरों की औसत तवानाई बिलहरकत मसावी हो तो उनका दर्जा हरारत मसावी होता है। यहाँ पर अलिफ और बे में ज़्यादा दर्जा हरारत और इससे कम दर्जा हरारत की हवा के जौहरों की हरकत तरतीब से दिखाई गई है। जौहरों को जोड़कर दिखाए गए तीर की सिमत और लंबाई बिलतरतीब जौहरों की रफ्तार की सिमत और कद्र दिखाती है। गर्म हवा के जौहरों की रफ्तार सर्द हवा के जौहरों की रफ्तार के मुकाबले ज़्यादा है। शक्ल जीम में ठोस शय के जौहरों की रफ्तार को बंदिशों के ज़रिए दिखाया गया है। ठोस शय के जौहर बहामी कुव्वत से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुकाम को नहीं छोड़ते। हरारत की वजह से वो अपने मुकाम पर एहतजाज करते हैं। ठोस शय का दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा, उनके एहतजाज की रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आइए एक अमल करते हैं। एक ही जिसामत के स्टील के दो बर्तन अलिफ और बे लीजिए। अलिफ में थोड़ा पानी लीजिए और बे में उसका दुगना पानी लीजिए। ख्याल रहे कि दोनों बर्तनों के पानी का दर्जा हरारत मसावी हो। एक स्प्रिट लैंप लेकर अलिफ और बे में पानी का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइए। क्या दोनों बर्तनों का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए आपको यकसा वक्त लगा? बर्तन बे में पानी का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा वक्त लगा, यानी मसावी दर्जा हरारत में इजाफे के लिए बे को ज़्यादा हरारत दी गई। मतलब अलिफ और बे में पानी का दर्जा हरारत मसावी होने के बावजूद बे के पानी में हरारत अलिफ के पानी में मौजूद हरारत से ज़्यादा होगी। दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। केल्विन इकाई साइंसी तजुर्बात में, जबकि दिगर दोनों इकाइयाँ रोज़मर्रा कारोबार में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर पानी का नुक्ता जोश 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी तरह इसको सेल्सियस में गिना जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में गिना जाए तो 373 केल्विन होता है। इसी तरह पानी का नुक्ता इंजमात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होता है। कमरे का दर्जा हरारत 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, 23 डिग्री सेल्सियस या 296 केल्विन होता है। इसी तरह पारे का नुक्ता जोश 356.7 डिग्री सेल्सियस और पारे का नुक्ता इंजमात -38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब थर्मामीटर तपिश पैमा के बारे में जानते हैं। घर में किसी को बुखार आने पर इस्तेमाल होने वाला तपिश पैमा आपने देखा होगा। इस तपिश पैमा को तिब्बी तपिश पैमा कहते हैं। तपिश पैमा में कांच की एक बारीक नली होती है, जिसके एक सिरे पर जौफ यानी बल्ब होता है। पहले नली में पारा भरते थे, लेकिन पारा हमारे लिए नुकसानदा होने की वजह से इसकी जगह अब अल्कोहल इस्तेमाल होता है। बाकी नली का हिस्सा खाली होता है और दूसरा सिरा बंद किया जाता है। जिस शय के दर्जा हरारत की पैमाइश करनी हो, तपिश पैमा का जौफ कुछ देर के लिए उस शय से मस करता हुआ रखा जाता है, जिसकी वजह से उसका दर्जा हरारत शय के दर्जा हरारत के बराबर हो जाता है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से अल्कोहल का फैलाव होता है। नली में अल्कोहल की सतह बढ़ जाती है। अल्कोहल के फैलने की खासियत का इस्तेमाल करके नली में सतह के ज़रिए दर्जा हरारत मालूम किया जा सकता है और तपिश पैमा की नली को निशान ज़द किया जाता है। तिब्बी तपिश पैमा। शक्ल बे में तिब्बी तपिश पैमा दिखाया गया है। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए तिब्बी तपिश पैमा में तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत की पैमाइश की जा सकती है। डिजिटल तपिश पैमा। आजकल तिब्बी इस्तेमाल के लिए इस किस्म के तपिश पैमा की बजाय डिजिटल तपिश पैमा इस्तेमाल होते हैं। इसमें दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए माए में हरारत से होने वाले फैलाव का इस्तेमाल न करते हुए एक हसास सेंसर इस्तेमाल होता है, जो जिस्म से निकलने वाली हरारत और इस पर दर्जा हरारत की रास्त पैमाइश करता है।
تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے تپش پیما اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس تپش پیما کی پیمائش کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے 40 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس کے درمیان یا اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ عقل اعظم تپش پیما دن بھر کی اقل ترین یعنی کم سے کم درجہ حرارت اور اعظم درجہ حرارت یعنی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے ایک مخصوص قسم کا تپش پیما استعمال ہوتا ہے، جسے عقل اعظم تپش پیما کہتے ہیں۔ کسی گرم اور سرد شے کو ایک ساتھ مس کر کے رکھنے پر ان دونوں میں حرارت کا لین دین ہوتا ہے۔ گرم شے حرارت خارج کرتی ہے اور سرد شے حرارت جذب کرتی ہے۔ اس لیے گرم شے کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے جبکہ سرد شے کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، یعنی گرم شے کے جوہروں کی توانائی بالحرکت کم ہوتی جاتی ہے اور سرد شے کے جوہروں کی توانائی بالحرکت بڑھنے لگتی ہے۔ اس دوران ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں کے جوہروں کی اوسط توانائی بالحرکت مساوی ہو جاتی ہے، یعنی ان کا درجہ حرارت بھی مساوی ہو جاتا ہے۔ حرارت خصوصی اسپیسیفک ہیٹ اکائی کمیت کی شے کا درجہ حرارت ایک درجہ بڑھانے کے لیے درکار حرارت کو حرارت خصوصی کہتے ہیں۔ ایسائی نظام میں اس کی اکائی جول پر کلو گرام ڈگری سیلسیس ہے۔ اسی طرح سی جی ایس نظام میں کیلوری پر گرام ڈگری سیلسیس ہے۔ یہاں پر مختلف اشیاء کی حرارت خصوصی دکھائی گئی ہے۔ ہر اشیاء کی حرارت خصوصی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ کیلوری میٹر آپ نے دیکھا کہ شے کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے تپش پیما استعمال ہوتا ہے اور شے کے حرارت کی پیمائش کے لیے کیلوری میٹر آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی درجہ حرارت کی پیمائش کرنا ہو تو اس کے لیے تپش پیما استعمال کیا جائے گا، اور حرارت کی پیمائش کرنا ہو اس کے لیے کیلوری میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلوری میٹر اس آلے کی مدد سے کسی کیمیائی یا طبعی عمل میں خارج ہونے والی یا جذب ہونے والی حرارت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ کیلوری میٹر میں تھرماس کی طرح اندر اور باہر اس طرح دو برتن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر کے برتن میں رکھی گئی شے کی حرارت باہر نہیں جا سکتی اور اسی طرح حرارت باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ یعنی اندر کے برتن اور اس میں موجود شے کے اطراف کا ماحول اس طرح رکھا جاتا ہے کہ حرارت کی منتقلی نہ ہو۔ یہ برتن تانبے کے ہوتے ہیں۔ اس میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے ایک تپش پیما ہوتا ہے، مائع کو ہلانے کے لیے ایک ہلانی ہوتی ہے۔ کیلوری میٹر میں ایک مستقل درجہ حرارت کا پانی رکھا جاتا ہے، یعنی پانی اور اندرونی برتن کے درجہ حرارت مساوی ہوتے ہیں۔ گرم شے کو کیلوری میٹر میں ڈالنے پر اس شے، پانی اور اندرونی برتن کے درمیان حرارت کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کا درجہ حرارت مساوی ہو جاتا ہے۔ کیلوری میٹر کے اندرونی برتن اور اس میں موجود شے کو غیر موصل کے درمیان رکھنے سے اس میں موجود حرارت کے اطراف و اکناف کی اشیاء اور ماحول سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے گرم شے سے خارج کل حرارت اور پانی و کیلوری میٹر کی جذب کردہ کل حرارت مساوی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیلوری میٹر میں اگر گرم شے کی بجائے سرد شے ڈالی جائے تب وہ شے پانی سے حرارت جذب کرے گی اور شے کی تپش میں اضافہ ہوگا۔ پانی اور کیلوری میٹر کی حرارت کم ہو کر اس کے درجہ حرارت میں کمی ہوگی۔ آئیے اب حرارت کے اثرات دیکھتے ہیں۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے مادے پر حرارت کے ہونے والے دو اثرات دیکھے ہیں، پہلا سکڑنا یا پھیلنا، دوسرا منتقل ہونا۔ اس سبق میں آپ پھیلاؤ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ پھیلاؤ کسی بھی شے کو حرارت دینے پر اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور وہ پھیلتی ہے۔ ہونے والا پھیلاؤ اس کے درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ حرارت کی وجہ سے ٹھوس، مائع اور گیس ایسے تمام مادوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ٹھوس کا پھیلاؤ تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا خطی پھیلاؤ،
दूसरा ठोस का सतही फैलाव और तीसरा ठोस का हजमी फैलाव। आइए ठोस का खती फैलाव देखते हैं। दर्जे हरारत में इजाफे से तार या सलाख नुमा ठोस की लंबाई में होने वाले इजाफे को खती फैलाव कहते हैं। एल लंबाई की एक सलाख का दर्जे हरारत T1 से T2 तक बढ़ाने पर उसकी लंबाई L2 हो जाती है। सलाख की लंबाई में इजाफा इसकी इब्तदाई लंबाई और दर्जे हरारत में इजाफे के रास्त तनासुब में होता है, यानी डेल्टा T बराबर होता है T2 वज़ा T1 के। यहाँ पर L1 हरारत देने से पहले वाली लंबाई है, जबकि हरारत देने के बाद जो खती फैलाव हुआ और जो लंबाई हासिल हुई उसे L2 से ज़ाहिर किया गया है। आइए अब ठोस का सतही फैलाव देखते हैं। ठोस के खती फैलाव की तरह ही ठोस चादर का दर्जे हरारत बढ़ाने पर इसके रकबे में इजाफा होता है। इसी को ठोस का सतही फैलाव कहते हैं। ठोस का हजमी फैलाव। चादर की तरह ठोस के सैरुखी टुकड़े को हरारत देने पर इसमें हर जानिब से फैलाव होता है और इसका हजम बढ़ता है। इसी को ठोस का हजमी फैलाव कहते हैं। आइए अब माए का फैलाव देखते हैं। माए की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन इसका हजम मुकर्रर होता है। माए के फैलाव की इसी खुसूसियात का इस्तेमाल करके थर्मामीटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हरारत की वजह से फैलता है। आइए अब गैसों का फैलाव देखते हैं। गैस का कोई मुकर्ररा हजम नहीं होता। गैस को हरारत मिलने पर इसमें फैलाव होता है। अगर गैस को एक मखसूस बोतल में बंद कर दिया जाए तो उसका हजम बढ़ नहीं सकता, लेकिन उसके दबाव में इजाफ़ा होता है। आज हरारत की पैमाइश और असरात ये सबक मुकम्मिल हुआ।